اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 20th آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب فرماتے ہیں کہ حساب کتاب بہت سخت ہو گیا تھا اور بہت دقیق اور پریسائز حساب کتاب ہو رہا تھا، حتیٰ ہر سیکنڈ کا حساب کیا جا رہا تھا، مخصوصاً وہ جب سرکار جاتے تھے، جاب پر جاتے تھے، کیونکہ سرکاری جاب تھا تو وہاں کا بہت دقیق اور بہت پریسائز حساب کتاب ہو رہا تھا ہر سیکنڈ کا، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کہیں بیت المال کا خسارت تو نہیں کیا اور بیت المال کی سیلری لیتے ہوئے کم کاری تو نہیں کی۔ خدا کا شکر کہ یہ مرحلہ آسانی سے گزر گیا، یعنی میرے بیت المال والا مسئلہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ وہاں پر میں بہت دقت سے کام کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو اور جو سیلری میں لے رہا تھا اس کا پورا کام انجام دوں۔ اور اس کے بعد جتنا وقت میں نے مسجد کی خدمت میں اور حیت کی خدمت میں اور عزاداری کی خدمت میں اور مجالس کی خدمت میں گزارے تھے، وہ سارا حساب کیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ تم نے 2 سال تمہارے عمر کے اس مسائل میں صرف کیے ہیں، تم نے خدمت کی ہے عزاداروں کی اور نمازیوں کی، تو اس کا حساب کتاب ہم نہیں کریں گے، یعنی تمہاری زندگی کے 2 سال ہم کم کر دیں گے اور اس میں تمہارے سے کوئی حساب کتاب اور سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں پر میں اپنے کئی دوستوں کو دیکھ رہا تھا، کئی جان پہچان والوں کو دیکھ رہا تھا، حتیٰ رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا، اور ان کا بدن مثالی وہاں پر تھا۔ وہ لوگ ابھی زندہ تھے اور دنیا میں موجود تھے، لیکن ان کا بدن مثالی یہاں پر موجود تھا اور دیکھ پا رہا تھا کہ ان کی کیا کیا روحی اور اخلاقی مشکلات ہیں۔ عجیب تھا کہ میں اپنے کچھ دوستوں اور ہمکاروں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ شہید کے عنوان سے درج کیے گئے تھے، اور جیسے یہ برزخ میں آئے تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، بنا کوئی حساب کتاب کے اور اعمال کی بررسی کے یہ سیدھے سیدھے بہشت برزخی کی طرف چلے گئے۔ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کو میں اچھے سے جانتا تھا، تو میں نے ان کی صورتوں کو اچھے سے اپنے ذہن میں ضبط کر لیا۔ پھر وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا اس نے کہا، بہت سارے تمہارے دوستوں اور تمہارے ہمکاروں کے لیے شہادت لکھی گئی ہے، بشرطی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال سے اس عنوان کو تباہ نہ کر دے اور اس توفیق کو سلب نہ کر دے، وگرنہ ان کی قسمت میں شہادت لکھی گئی ہے۔ تو میں نے اس ملک سے پوچھا، میں کیا کروں جس سے مجھے بھی شہادت حاصل ہو سکے؟ تو اس ملک نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ زمان غیبت میں، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت میں، پرچم اسلام اور امت کی ولایت ولی فقیہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبھی میں نے ان کی تصویر دیکھی اور یہ بڑا عجیب تھا کہ میں کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں جو ان کے اطراف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ میں نے اسی لحظے کئی ایسے حوادث اور اتفاقات کو دیکھا جو ابھی تک رخ نہیں دیے ہیں، ابھی تک انجام نہیں ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے باخبر ہو گیا تھا۔ میں نے کئی ایسے مسئولین اور مامورین کو دیکھا ہے کہ حق الداس ان کی گردن پر ہے، ملین ہاں اور لاکھوں افراد کا حق ان کی گردن پہ ہے، اور کیونکہ یہ حکومت میں سرکاری عہدے پر تھے تو انہوں نے جو غلطیاں کی، اس وجہ سے لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری اور حق ان کی گردن پر آ گیا تھا۔ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے تھے لیکن کوئی ان کی مدد کرنے تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے اس ملک سے کئی ایسے سوال پوچھے جن کے جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ مثلاً میں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بارے میں پوچھا کہ ان کا ظہور کب ہوگا، تو اس نے بتایا کہ جب تک لوگ نہیں چاہیں گے کہ امام کا ظہور ہو اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا نہیں کریں گے اور اعمال انجام نہیں دیں گے تاکہ امام کا ظہور ہو اور ان کی دنیاوی اور اخروی مشکلات برطرف ہو، یہ ظہور نہیں ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی امام کا ظہور نہیں چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے بھی ہیں تو صرف اس لیے تاکہ ان کی دنیاوی مشکلات کو حل کیا جائے، ان کی دنیاوی مشکلات برطرف ہو جائے۔ پھر خود اس نے ایک مثال دی اور کہا، کچھ ہی دن پہلے فٹ بال کا ایک چیمپئن شپ میچ چل رہا تھا اور لوگ مقدس مکانوں پر جا کر امام سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے تاکہ اس میچ میں فلانی جیت جائے اور فلانی ہار جائے، یا فلانی کو کپ ملے اور فلانی کو نہ ملے۔
دیکھیں لوگ اس طرح سے امام کی مدد چاہتے ہیں تاکہ کوئی جیت جائے اور کوئی ہار جائے اور ان کی دنیاوی مشکلات حل ہو جائے. وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ امام آئے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے. پھر میں نے ملک سے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور پوچھا کہ اسرائیل اور امریکہ کا کیا ہوگا. وہ تو ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے ہیں تاکہ کشور اسلامی یعنی اسلامی حکومت کو نابود کر سکے اور شیعہ اور مسلمان کو نابود کر سکے. اور کچھ مسلمان دیش بھی ان کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ ملک مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہنے لگا آپ نگران نہ رہیے، ٹینشن مت لیجئے، یہ صرف ایک پانی کے بلبلے ہیں، یہ کبھی نہ تھے اور نہ رہیں گے، بہت جلدی ہی نابود ہو جائیں گے. تم اس بات کو سوچ کر سست نہ ہو جاؤ اور مایوس نہ ہو جاؤ اور نہ ہی اپنے ایمان کو کم ہونے دو. مگر تم نے سورہ آل عمران کی 139ویں آیت پر دقت نہیں کی؟ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے سست نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، اگر آپ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو تو برترین رہو گے. پھر وہاں پر میں ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کر دیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے خدا کے بتائے ہوئے راستے اور خدا کے بتائے ہوئے احکام اور دستورات پر عمل نہیں کیا. جو کچھ بھی خداوند متعال نے معصومین کے ذریعے تمہارے لیے بھیجا ہے، پہلے درجے میں وہ یعنی سب سے پہلے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری دنیاوی زندگی آباد ہو جائے، پھر آخرت کی زندگی آباد ہوگی. مثلا مجھے بتایا کہ اگر وہ خاتون جو تمہیں میسیج کر رہی تھی، ایس ایم ایس کر رہی تھی، اور جب تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کوئی نامحرم خاتون ہے، تو اگر تم نے وہ ایس ایم ایس کا رابطہ برقرار رکھا ہوتا اور کنٹینیو کیا ہوتا تو تمہارے حق میں ایک بہت بڑا گناہ لکھا جاتا اور اس کی وجہ سے تمہاری دنیا کی زندگی اس کے اثرات کی وجہ سے نابود ہو جاتی. کیونکہ یہ لیسن